بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے، اگر کسی کو کوئی خواب آئے تو کسی صاحب علم اور خیر خواہ کو سنانا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اور جیل کے دو لوگوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ تعبیر بتانے والا اگر مناسب سمجھے تو تعبیر بتا دے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے دو دوستوں کو بتائی، اور اگر مناسب سمجھے تو کوئی تدبیر بھی بتا دے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ کسی کی عزت اور مرتبے کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کا اہم سبق یہ بھی ہے، صبر کامیابی کا ضامن ہے، انسان کو ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے، اگر انسان کا کردار درست ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور عزتوں سے نوازتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار صاف و شفاف تھا تو بالآخر الزام لگانے والے عورتوں نے خود اقرار کیا اور کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً یوسف سچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی عقل سے اپنے کاموں کی اچھی تدبیریں کرنی چاہیے، جیسے 7 سال غلہ خوشوں اور سفنوں سے جمع کرنا اور اگلے قحط والے 7 سالوں میں تقسیم کرنا حضرت یوسف کے حسن تدبیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے، اگر کوئی مخالف آپ سے معافی مانگے چاہے کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جان کے دشمن بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ساستغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ نفع نقصان اور عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بے شک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر کے گورنر کے گھر پر پہنچا کر شہزادوں کی طرف پال کر جوان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور اعلان فرما دیا واللہ غالب علی امرہ، سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ ہی اپنے امر پر غالب ہے۔
اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے، اگر انسان کو کوئی کامیابی ملے تو اس کو اپنا کارنامہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی سمجھنا چاہیے۔ جیسے جیل سے باعزت رہائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میرے رب، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کامیابی مجھے میرے رب کی طرف سے دی گئی ہے، اور جب والدین اور بھائی سجدہ تعظیمی کر رہے تھے تو تب بھی فرمایا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، میرے خواب کو میرے رب نے سچا کر دیا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کے واقعے کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے پھر مصر پہنچ گئے اور پھر جیل میں رہے اور پھر مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں سے بینائی بھی چلی گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتانے کا فیصلہ کیا تو ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر کی گلیوں میں ہی تھا کہ سینکڑوں میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کرتے کی خوشبو پہنچا دی۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جب چاہے اپنے کسی بندے کو کوئی خبر بتا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عفت انسان کی عزت کے ضامن ہے، حسد ذلت کا باعث ہے، صبر راحت کی کنجی ہے، عقل قیمتی جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، انسان کو دعوت توحید کا موقع دے کر توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ ہر چیز کا علم اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔